السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخاری بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج موجود ہیں کرنل آصف صاحب کے پاس۔ آپ ریکا کے صدر بھی ہیں اور کچھ دن قبل آپ نے ایک ایشو اٹھایا تھا جس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی تھی اور کچھ حالات ایسے بیان کیے تھے جس سے نہ صرف ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، دوسرے حکومت کے جو ٹیکسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت ریکا کے ساتھ تعاون کر کے چلتی ہے تو حکومت کو کس طریقے سے فائدہ ہوگا؟ کرنل صاحب سے پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ افتخار بٹی صاحب، آپ تشریف لائے۔ ایسے ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کسی بھی ملک میں بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، اور جن ملکوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کیا ہے انہوں نے بہت ترقی کی ہے، عوام نے وہاں پہ عوام میں بھی خوشحالی آئی ہے اور ریونیو بھی بڑھا ہے۔ تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بہت زیادہ دباؤ کا شکار کیا گیا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے خاص طور پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے آتے ہی ٹیکسز کو ڈبل کر دیا، پھر کچھ ایسی پالیسیز اناؤنس کی اور ایسا رویہ رکھا جس سے انویسٹرز جو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا اپنے لیے کوئی گھر یا پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بے شمار مشکلات ہو گئیں۔ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسز جو ہیں وہ ڈبل کر دیے گئے، اور ڈبل کرنے کے ساتھ جو ایک خوف کی فضا ہے وہ قائم کر دی گئی۔ تو اس کی وجہ سے جو سیل پرچیز ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 90% ڈراپ ہوئی ہے، اور ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں آل دو کہ انہوں نے ٹیکسز ڈبل کیے، نان فائلرز کے اوپر پرچیزر کے اوپر 7% ٹیکس لگایا، اور جو سیلر ہیں ان کے اوپر 4% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا۔ اس کے باوجود جو ان کی ریونیو کلیکشن ریئل اسٹیٹ سے ہم سمجھتے ہیں کہ 50% سے زیادہ نہیں ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اچھا سر، اگر جیسا آپ نے کہا کہ پراپرٹی ڈیلرز پر 10% ٹیکس کی شرح رکھی جائے، اس کا کیا مقصد کیا اس کا؟ نہیں، میں نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ٹیکسز کی تین شکلیں ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہیں۔ ایک ہے جو پروونسز میں اسٹیمپ ڈیوٹی کی شکل میں رائج ہے، ایک جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو کہ بیسیکلی ایڈجسٹیبل ہے یا ریفنڈیبل ہے، وہ لیا جاتا ہے ایڈوانس میں، اس کو ایڈوانس ٹیکس یا گین ٹیکس کہتے ہیں۔ اور ایک ہے جو کہ آپ والنٹیئر ڈکلیریشن جب کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی جو انکم ہے ریئل اسٹیٹ سے، اموویبل پراپرٹی جو آپ سیل کرتے ہیں اس سے جو آپ کی انکم ہے اس کو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ پہلے 1% ہوتا تھا سیلر پہ اور 1% پرچیزر پہ ہوتا تھا، اس کو سال 2022 میں یکمشت جو ہے 2% سیلر پہ کر دیا گیا اور 2% پرچیزر پہ۔ یہ فائلر کے لیے تھا۔ نان فائلر پہ 7% پرچیزر کے لیے کر دیا گیا اور 4% جو ہے وہ سیلر پہ کر دیا گیا۔ تو جو 10% کی آپ بات کریں وہ بیسیکلی وہ ہے جو کہ والنٹیئر ڈکلیریشن کے اوپر گین جو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ لیٹس سے میں نے ایک پراپرٹی سیل کی اور مجھے 1 ملین کا پروفٹ ہوا، تو اس کے اوپر جو ہے 10% وہ ٹیکس ہے۔ اور وہ اس سے پہلے وہ سلائیڈنگ سکیل تھا کہ وہ 4 سال تک ہوتا تھا، اور اس 4 سال میں پہلے سال وہ 10% ہوتا تھا، پھر 7.5% پہ جاتا تھا، پھر 5% پہ جاتا تھا، اور الٹیمیٹلی چوتھے سال میں جا کے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے زیادتی یہ کی کہ اس کو لائف ٹائم کے لیے کر دیا گیا کہ اگر 100 سال پہلے فیملی میں کسی نے پراپرٹی خریدی ہے اور وہ 3 نسلوں سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے لیٹ سے میرے پاس آ گئی ہے، آج میں وہ سیل کروں گا تو میں نے اس کے اوپر جو گین کیا ہے اس کے اوپر میں نے ٹیکس دینا ہے، اور وہ گین جو ہے وہ میں نے والنٹیئر ڈکلیریشن کرنی ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے پھر گین ڈکلیئر کرنا چھوڑ دیا، اور بیسیکلی جو اس کا اوور آل ملک کو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ٹیکس کا نظام ہے اس میں والنٹیئر ڈکلیریشن کی طرف لوگ نہیں جاتے، اور الٹیمیٹلی جو ویلتھ ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہے، اور جب انڈاکومنٹڈ کہیں پہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو پھر گورنمنٹ اس کو بلیک منی کہتی ہے۔ ایکچولی وہ بلیک نہیں ہوتی وہ وائٹ ہی ہے، لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے بیکاز ڈسکریجنگ پالیسیز ہیں تو وہ انڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہے۔ جب بیرون ملک پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی اس کے بارے میں بھی آپ نے کہا ہے کہ ان کو فیلر ڈکلیئر کیا جائے، فیلر تصور کیا جائے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیں جی، جو بیرون ملک پاکستانی ہے نا، جو مطلب ہمارے بے شمار اٹس ان ملینز
جو کہ دوسرے ملکوں میں ہیں, اور ان سب کی وش ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں سے کسی طرح سے بھی باہر گئے ہیں تو وہ جو ان کی سیونگز ہوتی ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں اپنے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, بچوں کے لیے کوئی ایک پراپرٹی بنا لیں. تو جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے, اور گورنمنٹ اس سے ایگری بھی کرتی ہے, کہ آلموسٹ 35% جو فارن ریمیٹنس آتی ہے وہ جو ہمارے پاکستانی جو بیرونی ممالک میں مقیم ہیں وہ جو پیسے بھیجتے ہیں اس کا 35% ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے. تو وہ جو 35% جاتا ہے وہ اصولی طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, بیکاز جب ڈالرز یا پاؤنڈز میں وہ پیسے آتے ہیں اور آفیشیل چینل سے آتے ہیں تو وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتے ہیں. اسٹیٹ بینک ڈالرز پاؤنڈز اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور پاک روپیز بینکوں کے ذریعے انڈیویجلس کے پاس جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک سورس ہے فارن ایکسچینج کا جو کہ ہمیں حاصل تھا, لیکن ان کی پالیسیز کی وجہ سے وہ ڈراپ ہوا ہے. اور ابھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ایک انہوں نے پچھلے سال ایک ٹیکس انٹروڈیوس کیا تھا, وہ تھا ڈیمڈ انکم ویلیو ٹیکس. اور وہ ایسے تھا کہ جی آپ کے پاس ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پراپرٹی اتنے اماؤنٹ کی ہے, اور اگر یہ کنسٹرکٹیڈ ہوتی یا آپ نے اس کو کرائے پہ دیا ہوتا تو اس پہ سے آپ کو اتنی انکم آتی. اور وہ ایک انہوں نے فارمولہ لگا کے, اس کو عام طور پہ 7E بولتے ہیں, کہ اس فارمولے کے تحت آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا شروع کر دیں سالانہ. اب خالی پڑا ہوا پلاٹ ہے یا کسی نے بلڈنگ بنائی, گھر بنا لیا اور چھوڑ دیا کوئی چوکیدار کے جی سال میں ایک دفعہ آئیں گے, تو وہ اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ لوگ اس سے کوئی فائدہ تو لے نہیں رہے, اور ہر سال ان کے اوپر ایک ٹیکس جانا شروع ہو گیا. تو ویسے اس میں اچھا یہ ہوا کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے سندھ ہائی کورٹ میں بھی وہ فائل ہوا تھا اس کے اگینسٹ کیس 7E کے, اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوا تھا. تو سندھ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کے فیور میں فیصلہ دے دیا تھا, لیکن ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے اس کو اگین اس کے اوپر اسٹیٹس کو جو ہے وہ لاگو کر دیا, تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. لیکن گورنمنٹ کی سوچ یہی ہے کہ جی وہ بیسیکلی یہ والا جو ٹیکس ہے وہ لینا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ہماری ارباب اختیار سے بھی بات چیت ہوئی, ان کی سوچ نہیں بدلی ہوئی. ان کا یہی خیال ہے جی کہ ان چیزوں سے ہم نے ٹیکس لینا ہے اور اس سے شاید ان کا ریونیو بڑھے گا. لیکن بیسیکلی یہ ایک ڈسکریجنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ منافع نہیں حاصل کر رہے پراپرٹی سے. انہوں نے اپنا ایز این ایسٹ وہ پراپرٹی لی ہے, اور وہ اگلی نسل کو ٹرانسفر ہونا ہے یا فیملی کو اس سے لیٹر سٹیج پہ بینیفٹ آنا ہے, تو وہ اس کے لیے بیسیکلی یہ پرچیز کی جاتی ہے. اچھا سر, ایک چیز ہے اوورسیز پاکستانیوں کی اگر بات کی جائے, ریئل اسٹیٹ میں کافی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن اکثر شکایات بھی آئی ہیں اوورسیز جو مختلف ان کے بنے ہوئے ادارے ہیں ان کے اوپر بھی, کہ ان کے ساتھ کئی اوورسیز پاکستانی جن کے ساتھ پاکستان میں ڈیلرز کے ذریعے بڑا فراڈ ہوا ہے. ان کے پلاٹوں کو لے کے ری سیل کر دیا گیا ہے, یا ان کے پاس فائل ڈاکومنٹ اس طرح پڑے, پلاٹ آگے 4 بندوں کے آگے بک گئے, وہ 5-10 سال کے بعد واپس آئے تو ان کی جگہ موجود نہیں تھی, وہاں پہ گھر بنا ہوا تھا. تو آپ لوگ اس کے اوپر کیا عمل درآمد کریں, کیا ریکا اس کے اوپر کیا ایکشن لے؟ دیکھیں جی, ایک تو بیسیکلی ہماری جو یہ ریکا ہے یہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن DHA اسلام آباد راولپنڈی ہے. تو ایک تو DHA از سچ اے برانڈ کہ آپ 10 سال بعد بھی آئیں گے آپ کی پراپرٹی 1 انچ سے ادھر نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے, تو یہاں پہ کوئی کسی کو اس طرح کا خوف نہیں ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بالکل ایسے ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, اور یہ میرے مطالبات میں بھی جب ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ گورنمنٹ کو دیا اس میں ہے, اور یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے لکھ چھوڑا ہے, ہم نے اس کو پراپر تمام فورمز پہ پہنچایا ہے. ہم نے اس کو جو فنانس کی سینٹ میں کمیٹی ہے, سلیم مانڈوی والا صاحب سے ہم نے ان کے آفس میں میٹنگ کی. ایک ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس, یہ ہم نے رول آف ریئل اسٹیٹ فار ریوائول آف اکانومی بجٹ 23-24, اس میں نا یہ ساری چیزیں ہم نے ایز اے ڈاکومنٹ پیش کی, اور اس میں ہم نے ان کو بتایا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنے سے سب لوگوں کو بینیفٹ ہوگا. تو چونکہ یہ فراڈ والا ایلیمنٹ ایسا ہے, یہ اس کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں, جن کو ہم ریئلٹرز بولتے ہیں یا ہمارے صورت میں ہم اسے کنسلٹنٹ بولتے ہیں, ان کے لیے ایک ریگولیٹری باڈی ہونی ضروری ہے.
تو اس کے لیے آلریڈی ایک ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ ایکٹ بھی پاس ہوا ہے، اس کو ریرا بولتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اسلام آباد کی حد تک وہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ریئلٹر کونسل کا قیام کریں. ریئلٹر کونسل میں جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں، جو کہ پروفیشنلز ہیں، جن کو سمجھ ہے کہ کیسے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، ریئلٹرز کو کیسے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، وہ اس میں اپوائنٹ ہوں. ان کی مشاورت سے وہ جو کونسل ہے وہ اس کا قیام کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے ڈگری کورسز آپ انٹروڈیوس کریں تاکہ پڑھے لکھے لوگ اور نوجوان نسل اس میں آ سکے، بیکاز یہ سیلف امپلائمنٹ ہے، اور اس وقت ملک میں تقریباً 15 لاکھ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس شعبے سے وابستہ ہیں اور سیلف امپلائڈ ہیں. تو ان کے لیے اگر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی، لائسنسنگ کا کوئی بہتر سسٹم موجود ہوگا اور چیک اینڈ بیلنس ہوگا، تو یہ جو فراڈز ہیں اینڈ یوزرز کے ساتھ اور کلائنٹس کے ساتھ اور انویسٹرز کے ساتھ، یہ چیک ہو جائیں گے. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. دوسری صورت میں یہ جو اللیگل سوسائٹیز ہیں، اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو پیکیجز اناؤنس کرتے ہیں، ریئلٹرز کو بڑا ہینڈسم ریبیٹ یہ دیتے ہیں، اور پھر اس میں تھوڑے گین کے لیے ریئلٹرز جو ہیں وہ لوگوں کو لیور ان کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ بھی اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور پرنٹ میڈیا میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے جب ہماری کوئی ریئلٹر کونسل بنی ہوگی، ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہوگی، تو ہم جو ہے وہ چیک کر سکیں گے جو ہمارے لوگ ہیں کہ وہ کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں. تو یہ ہماری سجیشن تھی اس پہ، اور اس کو اگر آنر کریں گے تو آئی ایم شیور کہ یہ جو فراڈ کی ایکٹیویٹی ہے یہ انشاءاللہ العزیز لویسٹ لمٹ پہ چلی جائے گی. جیسے آپ نے غیر قانونی سوسائٹیوں کی بات کی یا ان کے ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو متعلقہ جو ادارے ہیں دائرہ کار میں لاتے ہیں، یا ان سوسائٹیز کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرینری جتنی بھی ہماری وہ ختم ہو چکی ہے. خان صاحب نے بھی اپنے دور میں اور کافی اور بھی تھے جنہوں نے کہا یہ خواب تھا کہ ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں اگر ہائی رائز بلڈنگز بنتی ہیں اور یہ غیر قانونی سوسائٹیوں کا عمل روکا جاتا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ تو ظالمانہ عمل ہے کہ ہم جو ہمارے قابل کاشت علاقے ہیں، بیکاز پیورلی ہم ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہیں، تو اگر ہماری جو ایگریکلچر لینڈز ہیں ان کو اگر ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ کر دیں گے تو اینڈ آف دی ڈے جو ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بڑی اسٹرکٹ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہائی رائز کی بات ہے جی، ساری دنیا اوپر چلی گئی. اس کو انہوں نے، میں اس لیے شروع میں نے بولا تھا کہ جس ملک میں بھی ریگولیٹ کیا گیا ہے اس سسٹم کو، وہاں پہ میوچل بینیفٹ سب نے اٹھایا، پبلک نے بھی اٹھایا، گورنمنٹ نے بھی اٹھایا، اور سرٹنلی ملک کو جو اسٹیٹ ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر ہائی رائز بلڈنگز کی طرف جائیں گے، دیکھیں ابھی یہ نیا پاکستان والے کانسیپٹ تھا کہ جی اس میں نو لمٹ کی بلڈنگز بنائی جائیں اور اس کو پروموٹ کیا جائے، سوسائٹیز کو روکا جائے، تو الٹیمیٹلی جو ہماری گھروں کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے، لوگوں کو ساری فیسلٹیز بھی ایک جگہ پہ میسر آ سکتی ہیں، تو نئی سوسائٹیز کی ڈیمانڈ کم ہو سکتی ہے. اس وقت میں نے لاسٹ ایئر ٹریول کیا ساؤتھ پنجاب میں، ایون جو مربوں والی جگہیں ہیں جہاں سے گندم آپ کو کہیں کہ یہ سونے کی شکل میں ملتی ہے، وہاں پہ ابھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو یہ بہت کرمنل ایکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اسے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد دوبارہ پوچھیں گے کرنل صاحب کہ ریئل اسٹیٹ میں کس طریقے سے انویسٹمنٹ کی جائے تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. جی ویلکم ناظرین، جیسا کہ کرنل آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راولپنڈی میں پراپرٹی کی جو انڈسٹری ہے اس میں ریکا کا ایک اہم کردار ہے. یہ ایک ڈی ایچ ایز کی جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کی ایک یونین ہے جس کے اوپر کرنل صاحب جس کو صدر بھی ہیں، جس کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے. کرنل صاحب یہ بتائیں کہ کچھ ایسے پروجیکٹس آتے ہیں جو عوام کو لالچ دیتے ہیں کہ آپ اگر پروجیکٹ ابھی زیر تعمیر ہے یا اس کا زمین یا پلاٹ خریدا ہے، آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں تو آپ کا ماہانہ کرایہ شروع ہو جائے گا. ایک بلڈنگ بنی نہیں یا اس کا تصور ہی نہیں ہے تو خوابوں کی دنیا میں لوگ کیسے کرایہ وصول کر سکتے ہیں؟
بٹی صاحب ایک تو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ میرے پاس نا راول پنڈی چیمبر میں جو ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ کی کمیٹی ہے میں اس کا چیئرمین بھی ہوں، اور یہ جو ریکا ہے ہماری ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن، اس کا میں فاؤنڈر وائس پریزیڈنٹ تھا، ان اپوزڈ ہوا تھا میں، اور یہ باقاعدہ ہماری ایک رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے، گو کہ ہم صرف ڈی ایچ اے کے بیسیکلی جو ریئلٹرز ہیں اس کو ہم رجسٹر کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے ممبرز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ اور سوسائٹیز میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین ایک بہت بڑا کرمنل ایکٹ ہے جس کو گورنمنٹ نے ابھی تک چیک نہیں کیا۔ یہ سمپل اٹس ویری ایزی کہ آپ ایک کمپنی بنائیں، کوئی پراپرٹی آپ نے لی ہے یا نہیں لی، آپ نے ارادہ کیا ہے اور آپ مارکیٹ کرنا شروع کریں، ہم یہ اس کو ROI بولتے ہیں، ریٹرن آن دی انویسٹمنٹس، اور یہ اتنا کرمنل ایکٹ ہے، اتنا کرمنل ایکٹ ہے کہ یہ سود سے بھی کوئی بدتر عمل ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور ہماری عوام بیسیکلی اس میں زیادہ تر تو میں نے دیکھا ہے کہ جو اولڈ ایج والے لوگ ہیں، اپنی ہارڈ ارنڈ منی جو ساری زندگی میں انہوں نے کمائی ہوتی ہے، یا کوئی پراپر ان کے ایسٹس ہیں موجود، ان کو سیل کر کے ان کے ساتھ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ لیں جی 1 کروڑ روپیہ اور لاکھ روپیہ ماہانہ ہمارے سے لینا شروع ہو جائیں۔ کوئی انہوں نے پوزیشن نہیں دی کسی چیز کی، بالکل اللیگل ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اللیگل ہے، لا آف لینڈ کے حساب سے اللیگل ہے، اینڈ دیر از نو چیک اینڈ بیلنس۔ یہ بہت ہی کرمنل ایکٹ ہے، بری طرح سے لوگ ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں جس میں اسی طرح سے انویسٹمنٹ، اور پھر انہوں نے اپنے ٹاؤٹ مارکیٹ میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ لیٹ سے میں نے یہاں پہ ایک ایسی کوئی کمپنی اگر میں بنا لیتا ہوں تو ساتھ ہی دفتر میں کوئی ایک ٹاؤٹ بٹھا دیں گے، وہ کہے گا جی میں نے تو 5 کروڑ روپے انویسٹ کیا ہوا ہے، مجھے ماہانہ 5 لاکھ پچھلے 2 سال سے مل رہا ہے، حالانکہ وہ کمپنی بنی ہوتی ہے 2 مہینے 3 مہینے پرانی۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے 3 4 5 مہینے پیسے دیتے ہیں، انہی پیسوں میں سے دیتے ہیں۔ لیٹ سے کسی نے 5 کروڑ روپے انویسٹ کیا ہے، اس کو 5 لاکھ روپے انہوں نے مہینے کا پرومس کیا ہے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے اسی 5 کروڑ میں سے اس کو دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی پراپرٹیز لیٹ سے جینونلی اس کے پاس گھر ہے اپنا، اور 5 کروڑ کا گھر انہوں نے اسے لالچ دیا کہ تمہارا گھر ہم 6 کروڑ روپے میں لے لیتے ہیں، اور 6 کروڑ روپے آپ کا انویسٹ ہو گیا، آپ کو ہر مہینے 6 لاکھ روپے ملے گا۔ اس نے اپنی 5 کروڑ کی پراپرٹی 6 کروڑ میں لکھوا کے ان کو سیل کر دی، 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا۔ انہوں نے وہی مارکیٹ میں پراپرٹی جا کے 4 کروڑ روپے میں کیش کروا لی، تھرو اوے پرائس کے اوپر کیش نکلوا لیا، اور انہی پیسوں میں سے اس کو 2 4 6 مہینے 5 لاکھ روپیہ دے کے شروع میں راضی رکھا، اور الٹیمیٹلی سلولی اس کو وہ خراب کرنے لگ گئے۔ اب اس کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے، دیر از نو ہولڈنگ، کمپنی کے پاس کوئی ہولڈنگ موجود نہیں ہے، اس نے وہ چیز بیچی ہے جو کہ کسی پیپر پہ ہوتی ہے، فزیکلی کہیں نہیں ہوتی۔ اور جب وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو پھر سے کہتے ہیں جی ابھی مارکیٹ میں سلمپ ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ 2 کروڑ روپیہ لے لیں اور ہمارا آپ کا حساب بے باک ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے آدھے پونے پیسے ضائع کر کے وہاں سے نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، میں چونکہ آربیٹریشن بھی ڈیل کرتا ہوں، 2 4 کیسز اب تک میرے پاس ایسے آ چکے ہیں جس میں لوگوں کے پیسے ضائع ہو چکے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں نے جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس میں بھی لکھا ہے، جو ڈاکومنٹ ہے ہمارا اس میں بھی میں نے لکھا، اور یہ ڈاکومنٹ میں نے صرف سلیم مانڈوی والا صاحب کو نہیں دیا، میں نے یہ راولپنڈی چیمبر کو بھی دیا، اور یہ وزیر خزانہ تک بھی گئے، ساکھ ڈار صاحب تک بھی یہ ڈاکومنٹ ہمارا گیا ہے۔ پھر فزیکلی میں نے جا کے ممبر پالیسی FBR آفاق قریشی صاحب کو میں نے یہ ڈاکومنٹ پریزنٹ بھی کیا، کاپی ان کے پاس چھوڑ کے آیا، اور میں نے ان کو ایکسپلین بھی کیا سارا، آدھے گھنٹے کی میٹنگ تھی۔ پھر اسی طرح سے اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن ریونیو جو ہیں پاشا صاحب، طارق پاشا صاحب جو پرانے چیئرمین FBR بھی ہیں، ان سے میری 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہ ڈاکومنٹ میں نے ان کو دیا، اور یہ ڈاکومنٹ ان کے آفس میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہم بجٹ سے 2 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی، جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فار فنانس میڈم عائشہ جو ہیں، عائشہ غوث پاشا جو ہیں، ان سے میٹنگ ہوئی تو ان کو بھی ہم یہ دے کر آئے، اور ان سب جگہوں پہ میں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا کوئی بندوبست کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو اللیگل انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اوپر یہ جو چل رہا ہے معاملہ، بیکاز یہ الٹیمیٹلی آپ کہہ لیں کہ جو
کوآپریٹو سوسائٹیز اور وہ جو کوآپریٹو بینکوں والا جو اسکینڈل تھا نا، اس سے بڑا اسکینڈل بن کے سامنے آیا، اور یہ بڑی تیزی سے اس کی مشروم گروتھ ہے، خاص طور پہ جو پوش ایریاز ہیں وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ہورڈنگ بورڈ بھی ان لوگوں نے بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، سر عام یہ منافع کا لالچ بھی دیتے ہیں اس میں، جیسے آپ نے کہا اولڈ ایج لوگ جو ہیں وہ زیادہ، اس میں نے دیکھا ہے اکثر ریٹائر آرمی پرسن زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک دو کمپنیز میرے بھی نوٹس میں آیا، ایس کے مارکیٹنگ اور 2-3 اور، جو لوگوں سے کروڑوں روپیہ لے کر بھاگ گئے، اربوں روپیہ لے کر بھاگ گئے، دبئی جا کے بیٹھ کے انہوں نے اپنے بزنس شروع کر دیا، جن لوگوں نے یہاں پر اپنی جمع پونجی لگائی تھی ان کا سننے والا کوئی نہیں۔ اس بارے میں آپ لوگ نیب کے پاس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوٹس؟ دیکھیں جی، نیب کے پاس جانا ہمارا تو نہیں بنتا، ہم تو اپنی طور پہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، سوشل میڈیا پہ باقی جگہوں پہ ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں۔ ہم تو اپنی طرف سے تمام سوشل میڈیا پہ جو کوئی ہمارے سے رائے لیتا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سود کا کاروبار ہے اور یہ انلیگل بھی ہے، لا آف لینڈ کے بھی اگینسٹ ہے اور اسلامی شرعی طریقہ کار سے بھی یہ ہٹ کے ہے۔ تو لیکن یہ جو ہورڈنگز وغیرہ یہ لگاتے ہیں، دیکھیں بے شمار محکمے موجود ہیں جو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں، لیکن سم اوور دی ادر بدقسمتی ہے ہماری کہ سرے عام وہ بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں 100 اسکوائر فیٹ کا، 200 اسکوائر فیٹ کا، اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے جو یہ بورڈز کو ڈیل کرتے ہیں وہ ہیں، بلدیہ ہے، میونسپل کمیٹیز ہیں، مطلب ان کو روکنا چاہیے آ کے، اور گورنمنٹ کی کوئی بڑی کلیئر پالیسی ہونی چاہیے کہ اس طرح کا کاروبار جو ہے الاؤڈ نہیں ہے، بیکاز انہوں نے اپنے آپ کو انویسٹمنٹ کمپنی کے طور پر رجسٹر نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو یا بلڈر کے طور پر رجسٹر کیا یا ڈیولپر کے طور پر رجسٹر کیا ہے، نہ وہ بلڈر کا کام کر رہے ہیں نہ وہ ڈیولپر کا کام کر رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کمپنی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں، جو یہ نامی لالچ دینے والی جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرے، ان کا چیک اینڈ بیلنس یا پروجیکٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ عام بندہ جس کا ریئل اسٹیٹ سے کوئی کام نہیں ہے، جو کلائنٹس ہیں جن کے سر پہ یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلتی ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے اور کیسے وہ چیک کر سکتا ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، اصولی طور پہ تو سب سے پہلے یہ پروجیکٹ کی NOC دیکھنی ضروری ہے، اور اس NOC میں کیا انہوں نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی کوئی شک جو ہے وہ اپروو کروائی ہوئی ہے یا کہ نہیں، بیکاز کہیں بھی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی، یہ صرف دبئی میں ہوا تھا اور الٹیمیٹلی لوگوں کے پیسے وہاں پہ ڈوبے تھے، دنیا میں کسی اور جگہ پہ ایسے نہیں ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور ڈے ون سے آپ کو ریٹرن آنی شروع ہو جائے۔ اگر تو تیار پروجیکٹ ہو نا اور وہ فزیکلی مجھے بتائیں کہ یہ شاپ آپ کو ہم نے دی ہے جی اور یہ ہم رینٹ پہ لگانے لگے ہیں، تو پہلے دن سے آپ کی یہ رینٹ پہ لگ گئی ہے، تو پھر تو یہ جائز بات ہے۔ لیکن صرف ڈاکومنٹ کے اوپر اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو اس کی NOC دیکھنی چاہیے کہ کیا NOC میں ان کو یہ والی اجازت ہے کہ وہ پہلے دن سے اس کے اوپر انویسٹمنٹ لے کے ریٹرن دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی اپروول نہیں ہے اس کو انویسٹمنٹ کمپنی کے طور پہ تو یہ بالکل انلیگل ہے، اور بالکل تسلی ہونی چاہیے، تو تبھی اس میں انویسٹمنٹ میرے حساب سے کسی کو بھی عقل مند آدمی کو نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں کرنل صاحب ایک اور بھی چیز آپ سے میں پوچھوں گا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے ناظرین یا اوورسیز پاکستانی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں آج کل فارم ہاؤسز کی بڑی وہ ایک مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ فارم ہاؤسز، کیونکہ اوورسیز پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ سکون والے ماحول میں جانا پسند کرتے ہیں، تو ایسے خواب دکھا کر بھی آج کل فارم ہاؤسز کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور جس کے اوپر فائلز دے کر اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ کا فارم ہاؤس یا اس کی آپ اتنی پیمنٹ کریں، قسطیں دینے کے بعد آتے ہیں وہاں پہ فارم ہاؤس کی زمین ہی نہیں موجود ہوتی۔ آپ کیونکہ چیمبر آف کامرس سے بھی وہ وابستہ ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا SOPs ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ حکومت جب NOC دیتی ہے تو سیل کا ایک ٹائم لائن مقرر کرنی چاہیے کہ آپ اس سے پہلے کوئی چیز سیل نہیں کر سکتے۔ مطلب لیٹ سے اگر NOC کی 2-3 سٹیجز ہوتی ہیں کہ پہلے ان کو وہ NOC دیتے ہیں کہ آپ سوسائٹی بنا سکتے ہیں، پھر اس کا لے آؤٹ پلان اپروو ہوتا ہے، تو وہ زمین ابھی بدقسمتی ہے کہ یہ جو نیا پاکستان کے تحت جو ہاؤسنگ سوسائٹیز رجسٹر ہوئی ہیں ان کے لیے 100 کنال یا 105 کنال کا ٹوٹل جو ہے نا وہ لمٹ تھی کہ 105 کنال اگر کمپیکٹ لینڈ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو NOC جاری کر دی جائے گی۔ تو اس میں اب کسی نے 105 کنال کی اگر NOC لی ہے اور اس نے 40,000 کنال بیچ دی ہے
تو گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہے اور یہی ہم نے ہائیسٹ لیول پہ بھی کمیونیکیٹ کیا ہے کہ این او سی میں یہ شرط ہونی چاہیے کہ کس سٹیج کے اوپر جا کے وہ سیلز میں انوالو ہو سکتا ہے. ارلی مطلب بالکل ایسے کہ جی بالکل بگننگ میں کہ وہ 50 کنال یا 100 کنال یا ایک آدھا کو بولے وارڈ آدھا کلومیٹر کا ڈیولپ کر کے اور گیٹ لگا کے وہ کہتے ہیں جی ہماری سوسائٹی ہے جی اس کے پیچھے 40,000 کنال کی, تو 40,000 کنال موجود نہ ہو تو وہ کیسے بیچ سکتا ہے. اور جب بیچ دیتا ہے تو الٹیمیٹلی پھر وہ 10 سال 20 سال تک وہ لگا رہتا ہے, اسی پیسے سے لوگوں سے لے کے وہ زمین خریدتا ہے اور پھر اس سے جا کے وہ, اور کبھی بھی جو جس کسی نے پیسے اس میں لگائے ہیں اس کے پیسے واپس پورے نہیں ہوتے, سالہ سال کے بعد جا کے اس کی ریٹرن آتی ہے. تو اب چونکہ ہاؤسنگ کی بھی شارٹیج ہے, مطلب گھروں کی شارٹیج ہے ہمارے ملک میں, اور پھر چونکہ جو پاش ایریاز ہیں وہ مہنگے ہو گئے تو کامن پبلک جو ہے 90% 95% ان پروجیکٹس میں سے آؤٹ ہو گئی ہے. تو وہ 90% کو یہ لالچ ہوتا ہے جی کہ ہمارا کم پیسوں میں کہیں پہ گھر بن جائے گا, لیکن وہ کم پیسے جو ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اچھا سر, اوپن فائلز کی جہاں تک بات کی جائے, اوپن فائلز کے آج کل کافی سوسائٹیز ہیں جو لیگل ہیں, وہ بھی اوپن فیلز مارکیٹ میں جن کی چل رہی ہیں, اس کو دائرہ کار میں لانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اوپن فیلز کو کس طریقے سے قانون کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ایک مارکیٹ میں بے نامی پراپرٹی لوگوں کی پڑی ہوئی ہے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے میں نے بات کی انڈاکومنٹڈ اکانومی کی, تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو جینوئن کلائنٹ ہے وہ تو اوپن فائل پہ کبھی بھی نہیں جاتا. وہ تو گھر بنانے کے لیے جگہ لیتا ہے یا کمرشل پراپرٹی بنانے کے لیے جگہ لیتا ہے اور وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتا ہے. اب گورنمنٹ کی جو ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم کنسٹرکشن کی طرف اگر آپ جائیں مائل ہوں تو ہم اس کے لیے آپ کو لیوریج دے سکتے ہیں, اوپن لینڈ کے لیے آپ کو نہیں لیوریج دے سکتے. تو وہ تقریباً ہماری آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اوپن فائلز کی سیل خواہ وہ پلاٹ کی ہو, کمرشل پراپرٹی کی ہو یا شاپ کی ہو یا پلازا کی ہو, اوپن کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. فرسٹ سیل کے اوپر جگہ جو چیز جو بھی ہے وہ فائل جو ہے وہ کسی کے نام پہ ہونی چاہیے اور ایف بی آر میں یا ایکسائز میں اس کو رجسٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کا ریونیو جائے ہر دفعہ جب وہ سیل ہو. اوپن کا کوئی کنسیپٹ نہیں. اوپن تو از جسٹ بیرر چیک, جیسے پرائز بانڈ ہوتے تھے یا بیرر چیک ہوتے تھے کہ کسی نے آپ کے پاس ہے, آپ نے جیب میں ڈال لیا, مجھے دے دیا, پیسے لے لیے. تو یہ اوپن فائلز ہیں. اس کے اوپر ہماری بالکل یہی مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اوپن فائلز کو ختم کریں گے تو اکانومی بھی ڈاکومنٹ ہوگی, ریونیو بھی بڑھے گا, اور جو یہ دھوکہ دہی والا عمل ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا سر, دوسری طرف یہ بتائیں کہ جیسے آپ کی ریکا ہے, اسی طرح ہی ڈی ایچ اے کے چونکہ آپ کرتے ہیں, تو ڈی ایچ اے میں کیا ایس او پیز آپ نے رکھی ہے؟ کوئی بھی اگر پراپرٹی کی فیلڈ میں آنا چاہے یا اس میں ریلیٹڈ ہونا چاہے تو آپ لوگوں نے اس کی کیا ایس او پی رکھی ہے؟ اگر آپ کی یونین میں ہونا ضروری ہے یا اس کی کوئی ایس او پیز ہے کہ یہاں پہ کوئی پراپرٹی کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا جو ڈی ایچ اے ہے یہ راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کہلاتے ہیں. تو یہ ہم پنجاب گورنمنٹ کے بھی کچھ ایریاز ہیں جو کہ آتے ہیں, ہمارے کچھ جو ہمارے دوست ہیں ریئلٹرز ہیں وہ پنجاب کی ٹیریٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر جو اسلام آباد کی ٹیریٹری میں. تو ہم اسی لیے جب ہم کہتے ہیں ڈی ایچ اے اسلام آباد راولپنڈی, تو اب دونوں جگہ پہ ریئل اسٹیٹ کی جو ریگولیٹری سسٹم ہے نا لائسنسنگ کا وہ موجود ہے. پنجاب گورنمنٹ کا بھی موجود ہے اور اسلام آباد کا بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن. یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے لائسنسنگ ہوتی ہے. اب اس پہ بھی ہمارا پوائنٹ ہے کہ جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ 10% لوگ بھی لائسنس ہولڈر نہیں ہیں, 90% لوگ بغیر لائسنس کے کام کر رہے ہیں. ہم نہیں یہ کہتے کہ کسی کا دفتر سیل کیا جائے, ہم نہیں یہ کہتے کہ کسی کو کاروبار سے روکا جائے, لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے لائسنسنگ کر لیں, تو گورنمنٹ کو بھی, چونکہ ہم سالانہ پروفیشنل ٹیکس پے کرتے ہیں اور سملرلی ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر میں جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیشہ ڈیفرینشیٹ کرتی ہے. تو اس کیس میں بھی بیسیکلی امپلیمنٹیشن کا ہمارا نظام جو ہے نا بہت ویک ہے. اب یعنی کسی جگہ پہ بھی اگر ریئلٹر کا بورڈ لگا ہوا ہے تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے کو آ کے چیک کرنا چاہیے کہ اس آفس میں کیا لائسنس انہوں نے لیا ہے یا نہیں لیا. تو نہ پنجاب گورنمنٹ یہ امپلیمنٹ کر رہی ہے, نہ اسلام آباد جو کیپٹل ٹیریٹری کے لوگ ہیں وہ اسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟
سر دیکھیں ہم تو چونکہ ریگولیٹری باڈی کی بات کرتے ہیں، ہم نے پہلے ریئلٹر کونسل کی بھی بات کی. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ سرٹیفکیشن بھی ہونی چاہیے، یعنی انسرٹیفائڈ کوئی بھی ریئلٹر جو ہے وہ کاروبار نہ کر سکے. سملرلی لائسنسنگ بھی ہونی چاہیے، یعنی ایک طرف اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، دوسری طرف اس کا لائسنس ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں جب وہ پوری کر لے تو پھر وہ ہمارے ساتھ آتا ہے. ہمارا تو آلموسٹ 500 آفیسز ہمارے جو ہے وہ ممبرز ہیں، اور ہر آفس میں 4 6 8 لوگ ہیں. تو بڑی ایسوسیشن ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے ایسوسیشن کا ممبر بننے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ممبر بننا ہے وہ چیمبر کا ممبر بننے سے مشکل ہے. یعنی ہمارا جو ممبر ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو FBR کے ساتھ جا کے ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ رجسٹر کرتا ہے. اس کے بعد وہ DNFBP ایک جو ہے اس سے وہ سگنیٹری بنتا ہے اس کا کہ جی میں NFBP کے جو پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق بزنس کروں گا. پھر وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے جا کے لائسنس لیتا ہے. اس کے بعد وہ آ کے ہمارے پاس ممبرشپ فیس جمع کراتا ہے اور ہمارا ممبر بنتا ہے. پھر وہ DHA کا ممبر بنتا ہے تو اسے DHA میں کام کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور DHA اس کو ممبر بنانے سے پہلے اس کا پولیس سے کریکٹر ویریفیکیشن کراتی ہے. سو یہ پورے پروسیس میں سے گزر کے یہ 500 ممبر میرا ممبر ہے. جی تو ووٹنگ کا عمل آپ لوگوں کا کیسا ہے؟ ہمارا جی بیسیکلی 2 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور پراپر الیکشن کمیشن بنتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد کرنل صاحب سے پوچھیں گے کہ DC ریٹ کے مطابق جو DC ریٹ ہے اس ٹائم وہ کیا ہے اور پراپرٹیز کی ویلیوز کیا ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ کرنل آصف صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے، جو ریکا کے پریزیڈنٹ ہیں اور پراپرٹی ریئل اسٹیٹ میں ان کا ایک اہم کردار ہے، اور دوسری طرف جو DHA راولپنڈی اسلام آباد کی یہ یونین ہے، اس کو کرنل صاحب نے ایک بہت اچھے طریقے سے چلایا ہوا ہے. جس یونین کے اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پراپرٹی سیکٹر میں اگر کوئی بھی حکومتی لیول پر بات ہو تو ریکا ہی اس کو نالج میں لاتی ہے اور اس کو بلند کرتی ہے. تو کرنل صاحب سے پوچھیں کہ کرنل صاحب DC ریٹ کے اوپر اگر بات کی جائے، DC ریٹ بڑھنے سے پراپرٹی میں کیا ریئل اسٹیٹ میں کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ سر دیکھیں ہمارا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو DC ریٹس اور یہ پچھلے کچھ 6-7 سال سے FBR ریٹس کا ایک کانسیپٹ رائج کیا گیا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ابھی تک FBR ریٹس علیحدہ سے ڈیفائن نہیں ہوئے. DC ریٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی پچھلے 75 سال سے رائج ہے، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ریٹ دیتا ہے کسی بھی ایریا کے، اور اس کے فیلڈ سٹاف نے وہ ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ، اور اسی کی بنیاد کے اوپر رجسٹریز ہوتی ہیں. اب یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو نا مطلب جو مارکیٹ کی ویلیو ہے اس میں اور DC ریٹس میں فرق آ گیا. اب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ DC ریٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ابالش کر دیا جائے، اور یہ ابالش اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جو ٹیکس ریٹس ہیں ان کو نیچے لے کر آئیں. لیٹ سے ہم نے ایک اس میں سجیسٹ کیا تھا، جو ہم ڈاکومنٹ کی میں نے بار بار بات کی ہے، اس ڈاکومنٹ میں ہم نے نیو ٹیکس ریجیم کی بات کی ہے. اور یہ نیو ٹیکس ریجیم یہ ہے کہ آپ جو ود ہولڈنگ ٹیکس 2% لیتے ہیں سیلر سے اور 2% پرچیزر سے لیتے ہیں، اس کو آپ نیچے لے جائیں. ہماری تو ویسے یہ سجیشن ہے کہ 0.25 پہ لے جائیں. اگر یہ 0.5 بھی ہو تو قابل قبول ہونا چاہیے، اور اس صورت میں جو ایکچول ویلیو ہے جس پہ ایکچول سیل پرچیز ہوتی ہے وہ لکھی جائے، اور اس کے مطابق وہ ٹیکس دیا جائے. ٹیکس کی شرح نہ بڑھائی جائے، جو ایکچول مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر ٹرانسفرز ہونی چاہیے. تو اس میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا بلیک منی اور انڈاکومنٹڈ منی کا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ کو بھولنا پڑے گا کہ اس کے اوپر ریلیکسیشن دینی ہوگی. سورس آف انکم کیا ہے؟ بیکاز میں نے جیسے پہلے شروع میں بولا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پیسہ انڈاکومنٹڈ ہو گیا. موجود ہے پیسہ، بڑا والیوم ہے ہمارے اکانومی کا، لیکن جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایکچول اکانومی ہے ملک کی، اس کا کوئی شاید آپ کہہ لیں 5% بھی شاید ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، 95% انڈاکومنٹڈ ہے. یہ بلیک منی نہیں ہے ساری، یہ انڈاکومنٹ ہوئی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور گورنمنٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ فکس کر دیں،
آپ کہیں جی واٹ ایور دی سرکمسٹانسز آر فار نیکسٹ 10 ایئرس ہم نے یہ 0.5% لینا ہے, سیلر سے بھی 0.5% لینا ہے, پرچیزر سے بھی, اور گینز کی بھی اسی طرح سے شرح کر دیں کہ جی 4 سال کے لیے ہوگا جو ڈکلیریشن کے اگینسٹ, جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا, اور پہلے سال 10% لیں گے, اگلے سال 7.5% لیں گے, پھر 5% لیں گے, اور الٹیمیٹلی 4 سال بعد یہ ختم ہو جائے گا. تو اگر یہ کر دے گورنمنٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹمنٹس ہیں نا, وہ ایکچول جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری ڈاکومنٹڈ کی طرف چلی جائیں گی. یہ جو بلیک اکانومی کی طرف لوگ جاتے ہیں بیکاز آف دی ٹیکسز, ہیوی ٹیکسز کی وجہ سے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کس جگہ پہ جائیں تو ہم ٹیکسز سے بچ سکتے ہیں. تو پھر یہ جو فائلوں کا کنسیپٹ ہے نا, اس میں لوگ جاتے ہیں جس میں کہیں پہ کوئی انٹری نہیں ہوتی, کوئی ریونیو نہیں گورنمنٹ کو جاتا, اوپن فائلز کی سائٹ پہ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پرابلم سالو ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ٹیکس ریٹس کو نیچے لے آئے, فکس کر دے, لکھ دے کہ جی 10 ایئرس کے لیے یہ چینج نہیں ہونے لگے, یہی ہے. 10 ایئرس کے بعد ہم سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے دوبارہ ڈیسائیڈ کریں گے, اور ایکچول ویلیو کا رجسٹری ہو, ایکچول ویلیو کا ایگریمنٹ جمع ہو, اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ ٹیکس, اور آئی ایم شیور کہ ٹیکس بڑھے گا. بیکاز جب یہ جو خوف کی فضا ہے وہ ختم کرنی ہے, لوگوں کو جو آپ لیٹر جاری کرتے ہیں کہ بھئی پیسہ کہاں سے آیا, اب وہ پیسہ تو وہی ہے نا, سارے لوگ تو چوری ڈاکے میں نہیں انوالو. تو جو تھوڑا بہت کوئی لیٹ سے منی لانڈرنگ یا اس طرح کی کوئی چیز کہتے ہیں, ڈرگز کے پیسے, یہ تو اس کے لیے آلریڈی جیسے ہم نے کہا کہ ہم رجسٹرڈ ہیں تو ہم DNFBP کے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں. تو ہم خود سے والنٹریلی گورنمنٹ کو انڈیکیٹ کریں گے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ منی لانڈرنگ کے تھرو آ رہا ہے یا ڈرگز کا پیسہ آ رہا ہے, اور یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ پوری اکانومی کا 5% بھی شاید نہیں ہوگا. تو اس 5% کی وجہ سے آپ نے 95% کو پنش کیا ہوا ہے. تو گورنمنٹ کو بیٹھ کے ہمارے ساتھ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, اور جب وہ پالیسیز بنائیں گے ریونیو بھی بڑھے گا, آپ کی اکانومی کا سائز بھی بڑھے گا, اور پبلک بھی کمفرٹیبل فیل کرے گی. اچھا سر, یہ بات ہے جیسے ڈی سی ریٹ پہ بات ہو رہی ہے, ڈی سی ریٹ لگانے سے پہلے جب ڈپٹی کمشنر یہ ریٹ مقرر کرتا ہے, آج تک آپ نے دیکھا کبھی سروے ہوا ہو یا جو مختلف یونینز ہیں پراپرٹی ڈیلرز کی, ان سے پوچھا گیا ہو یا ان کا کوئی ترجمان آپ کے پاس ہو, آپ کی رائے لی گئی ہو؟ جی ابھی یہ تو پچھلے تقریباً 2016 سے یہ جو ہے نا ہو رہا ہے. ابھی ایون کل بھی میں ADCR کے ساتھ اس پہ میٹنگ کر کے آیا ہوں. پچھلے ایک ہفتے سے RTO راولپنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ میری میٹنگ ہو رہی ہیں. یہ ریٹس ہی طے ہو رہے ہیں. ابھی مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم ریٹس میں وہ جو انکریز ہے وہ 15-20% سے اوپر ہم ایگری نہیں کر سکتے, بیکاز ٹیکس ڈبل ہو گیا پچھلے سال. ابھی فیئرس تھے کہ جی پھر شاید اور بڑھ جائے گا. نان فائلر کو پھر وہ ڈبل والی سائڈ پہ 7% وہ دیتا ہے. اب یہ ہے کہ فائلر دیکھیں نا, آپ ملک میں کتنے فائلر ہیں, 25 کروڑ کی آبادی میں سے 30-35 لاکھ لوگ فائلر ہیں, تو باقی ساری آبادی نان فائلر ہے. لیکن ریئل اسٹیٹ کا یوزر تو ہر گھر ہے. کسی نے 2 مرلے کا لینا ہے تو کسی نے 2 کنال کا لینا ہے, کسی نے 8 کنال کا فارم ہاؤس لینا ہے, سب اس کے یوزر ہیں. آپ بھی یوزر ہیں, میں بھی یوزر ہوں. تو تمام یوزرز کو پنش کر رہے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں کر کے. تو وہ ڈی سی ابھی ہمیں آن بورڈ کرتے ہیں, دے ہیو ریکگنائزڈ آر پار, اور یہ ایسے نہیں ہوا, مطلب ہم نے کوشش کی ہے, ہمیں انہوں نے اسٹیک ہولڈر مانا ہے. ابھی ہم ہمارے مشاورت سے یہ ریٹس طے ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے ہر دفعہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس ریڈیم چینج کریں, اور یہ ایگری بھی انہوں نے مطلب پرنسپلی ایگری کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایک دم سے شاید گورنمنٹ کے پاس چونکہ ول نہیں ہے, کمزور حکومتیں ہیں, ہمارے یہاں سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں, تو وہ بڑے فیصلے نہیں لے سکتے. یہ بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ سسٹینیبل ہو جائے. اگر ان ریٹس میں کمی لائی جاتی ہے اور آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے تو پراپرٹی سیکٹر میں ریونیو میں کتنا اضافہ ہوگا؟ دیکھیں جی, کمی تو نہیں, اضافہ ہی ہوتا ہے. ابھی بھی مطلب ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ریٹس ہیں وہ 20-25% اس دفعہ بھی ڈی سی اور FBR ریٹس بڑھیں گے. آل مطلب وہ فیئر مارکیٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ فیئر مارکیٹ پہ جا نہیں سکتے. تو اس میں خامیاں ہیں, وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں. ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی اگر یہ طریقہ کریں, بیکاز ایک ہی سیکٹر میں کہیں پہ اچھے پلاٹ ہیں, کہیں پہ برے ہیں, تو کہیں لویسٹ ریٹ ہے, کہیں ہائیسٹ ریٹ ہے, تو وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ لویسٹ ریٹ کو کر کے, اس کا حل ہی یہی ہے کہ اگر وہ اصل پہ چلے جائیں, اوریجنل ایگریمنٹ پہ چلے جائیں, تو اگر پلاٹ 3 کروڑ کا بک رہا ہے تو 3 کروڑ کے مطابق ٹیکس ہوگا. اسی جگہ پہ اگر کوئی پلاٹ 6 کروڑ کا بک رہا ہے تو 6 کروڑ کے حساب سے ہوگا. تو ڈی سی ریٹس بڑھنے سے
یقیناً اس وقت تو چونکہ ملکی حالات اچھے نہیں ہیں، کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس وقت لویسٹ ایپ کے اوپر پرفارم کر رہا ہے. 90% ہمارا بزنس ڈیمیج ہوا ہے. 10% کے اوپر جہاں پہ 100 پلاٹ بکتے تھے ابھی 10 پلاٹ بک رہے ہیں. اور پھر اس میں جو انلیگل سوسائٹیز ہیں، فائلوں کا کاروبار ہے، یہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، یہ بھی پیسہ وہی چونکہ ریئل اسٹیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ انڈاکومنٹڈ والی سائٹ پہ جا کے لوگ بیکاز آف دی گورنمنٹ پالیسیز اور پور چیک اینڈ بیلنس سے وہ پیسہ اس طرف جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کا ریونیو ریڈیوس ہوگا، کچھ لوگ اس سے بینیفٹ کریں گے اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے نا وہ مزید آنی ون ہو جائے گی. اچھا سر، ایک چیز اور بہت بڑا مسئلہ، کنکریٹ کے شہر آباد ہو رہے ہیں، جنگلات کی میں کمی آ رہی ہے جس میں کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح بھی نیچے جا رہی ہے، دوسری طرف فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پراپرٹی سیکٹر میں کیسی تبدیلیاں لائی جائیں کہ جنگلات بھی محفوظ رہیں اور آبادیاں بھی آباد ہوں؟ دیکھیں جی، مطلب ایج اولڈ ایک کنسیپٹ ہے کہ جب شہر جو ہیں وہ اوور کراؤڈڈ ہو جائیں تو نئے شہر آباد کرنے چاہیے. اب جو ان پلانڈ تو خیر نہیں ہونا چاہیے، پلانڈ ہی ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمیں ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے کہ کون سے ایریاز میں اگر کوئی سوسائٹی پلان کر کے لائی جائے تو اس سے ہماری ایگریکلچر ڈیمیج نہیں ہوتی، ہماری انوائرمنٹ ڈیمیج نہیں ہوتی، ہمارا جو پرابلم ہے لوگوں کا ہاؤسنگ کا ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشن ہے، بزنس ہے، لوگوں کا رہن سہن ہے، تو وہ سارا اپ گریڈ ہو سکتا ہے اگر پلان کر کے کریں. پرابلم یہ ہے کہ انہی سٹیز کو، اب لیٹ سے یہ ٹوین سٹیز ہیں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں بچی ابھی مزید. اسی کو مزید جو ہے نا وہ اگر ہائی رائز بھی اسی میں ہی لے کر آئیں گے تو یقیناً پولوشن میں اضافہ ہوگا اور اس سے انرجی کے کرائسس بڑھیں گے. آپ کے جو فیول کی ریکوائرمنٹ ہے بڑھتی جائے گی بیکاز آف کنجیشن آن دی روڈز. مطلب میں کل ہم اسٹڈی کر رہے تھے، کچھ ڈسکس کر رہے تھے دوست، کہ آپ کا ماہانہ جو ہے 1.3 بلین تقریباً آپ فیول امپورٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اس کا کوئی 20-30% صرف ٹریفک سگنلز کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے. یعنی اتنا زیادہ ویسٹیج ہے بیکاز آف کنجیشن. تو اس کنجیشن کا حل بھی گورنمنٹ کو نکالنا ہے، اس سے بھی آپ پولوٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح سے اگر یہیں پہ مزید آپ نے آبادی بڑھانی ہے، لیٹ سے ہائی رائز پہ جانا ہے تو مزید آبادی بڑھے گی تو انفراسٹرکچر آپ کا اس کو سپورٹ نہیں کرتا، سیوریج سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا، پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. سو مطلب یہ پرابلمز اسی صورت میں ایڈریس ہو سکتے ہیں کہ نئے شہر آباد کیے جائیں. اور جب نئے شہر آپ آباد کرنے جائیں تو اس میں گرین بیلٹ جو ہے وہ آپ کو سگنیفیکنٹلی 30-35% گرین بیلٹ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے کہ اتنے پلانٹس لگانے ضروری ہیں، فاسٹ گروتھ والے پلانٹ لگانے ضروری ہیں جو کہ کم پانی کے ساتھ لگ سکیں. سو مطلب یہ بیسیکلی پلاننگ گورنمنٹ نے کرنی ہے اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ پبلک سیکٹر سے کروائی جا سکتی ہے اگر ریگولیٹ ٹھیک طریقے سے کیا جائے تو. اچھا سر، جیسے آپ نے کہا پلاننگ ہونی چاہیے، تو اگر جو آج کل ہائی رائز کا کنسیپٹ تھا وہ کامیاب ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ زمین کی جو زمین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس میں جو رہائشی منصوبہ ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے؟ تو اگر ہائی رائز کی طرف ہم جاتے ہیں تو کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں جی، ہائی رائز تو بہت بینیفیشل ہے، لیکن میں اس میں پہلے بھی میں نے بولا، ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ لیٹ سے ہم پنڈی میں بیٹھے تو ٹوین سٹیز میں اب جو ہے نا بہت زیادہ گنجائش نہیں بچی. اگر آپ نے جانا ہے، جیسے آپ رنگ روڈ بن رہا ہے، پنڈی اسلام آباد کا رنگ روڈ ہے، یہ تقریباً 60-70 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے اور اس کے دونوں طرف بہت گنجائش ہے نئے شہر آباد کرنے کی. مطلب سلیکٹڈ ایریاز جو کہ آپ ایگریکلچر لینڈ کو ڈیمیج کیے بغیر، بیکاز ویسے بھی پٹوار جو ہے بروکن لینڈ بہت زیادہ ہے اس میں، تو اگر اچھے طریقے سے پلان کریں تو یہ وداؤٹ ڈیمیجنگ دی انوائرمنٹ، وداؤٹ کازنگ مچ آف ٹربل فار دی انفراسٹرکچر جو ہمارے پاس موجود ہے آلریڈی اس کے اوپر، تو بہت بینیفٹ کیا جا سکتا ہے ہائی رائز بلڈنگ سے. ساری دنیا نے کیا ہے بینیفٹ. آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، جاپان کو. اور پھر یہ گرینری کا ایشو جو آپ دیکھیں جاپان میں، آپ ابھی جائیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، یو ول فائنڈ آؤٹ کہ جی ان کے جو ویسے زمین کے اوپر کوئی گرینری موجود نہیں، لیکن وہ بلڈنگ بناتے ہیں اس کے ساتھ وہ گرینری ہر فلور کے اوپر، ہر ٹیرس کے اوپر، ہر بالکنی کے اوپر وہ اور چھتوں کے اوپر وہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور گرینری بھی لے آتے ہیں تو انوائرمنٹ جو ان کی پولوشن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو کہ بیسیکلی اچھی پلاننگ سے
اور اچھی ایگزیکیوشن سے یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے. بہت زیادہ ریسورسز ہیں ہمارے ملک میں, بہت زیادہ. آپ یعنی چونکہ ہمارے سامنے تو یہ بڑے بڑے شہر ہی ہیں, بے شمار ویسٹ لینڈ موجود ہے, لاکھوں ایکڑ ویسٹ لینڈ موجود ہے جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. جب آپ نیا شہر آباد کریں گے, ساری ریسورسز لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر ٹھیک طرح سے ڈیولپ کریں گے, آپ کے بے شمار مسائل ایڈریس ہو سکتے ہیں. اور اس میں ایک میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں, ہم نے وہ سجیسٹ بھی کیا ہے کہ فری ہولڈ کا آپ کنسیپٹ لے کر آئیں. فری ہولڈ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ لمبی چوڑی این او سیز میں نہیں پڑنا. آپ نے کہنا ہے یہاں پہ ہاسپٹل کی بلڈنگ ہوگی تو وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ کے لیے علیحدہ سے پھر این او سیز کے لیے نہیں بات, اور پھر آپ کہیں جی کہ یہ اتنی زمین ہے, لیٹ سے کسی بھی پروجیکٹ میں 20% 30% مینڈیٹری ہو کہ یہ صرف فارن ایکسچینج سے خریدی جا سکتی ہے, تو بائر کا انویسٹر جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے. لیزنگ بھی ہو سکتی ہے. فارن ایکسچینج آپ کما سکتے ہیں ریل اسٹیٹ سے, بہت زیادہ کما سکتے ہیں. مطلب ہماری تو 1-2 بلین کی وجہ سے ہم گھٹنوں کے بل IMF کے سامنے کھڑے ہیں. میرا خیال ہے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز جو ہے اس سے ارن کیے جا سکتے ہیں اگر اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اچھا سر, چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, آپ کیا پبلک کے لیے میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اگر اوورسیز پاکستانی یا موجود یہاں کے جو شہری ہیں وہ کسی بھی پروجیکٹ کو خریدیں یا کوئی پراپرٹی خریدیں تو کون سی چیزیں دیکھ کر لیں؟ دیکھیں سر, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ہارڈ ارن منی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ نے لیگیلٹی کو دیکھنا چاہیے کہ کیا جس پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے. اللیگل پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ اپنے لیے سمجھیں زہر کھانے کے برابر ہے کہ آپ نے اپنا سرمایہ ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں سے نکلنا نہیں. دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے جس ریئلٹر یا کنسلٹنٹ کے تھرو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ کریڈیبل ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا کہ نہیں. ٹیکس بچانے کے لیے نہ کریں, کیونکہ آپ کا پیسہ چوری کا نہیں ہے, آپ نے ہارڈ ارن کیا ہے, تو اس کو کیوں آپ یعنی ایسے طریقے سے انویسٹ کر رہے ہیں کہ 1-2 لاکھ روپیہ جو ٹیکس آپ نے دینا ہے اس کو بچانے کے لیے آپ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں سے پھر آپ کا سرمایہ واپس نہیں نکل سکتا. پھر جرگے ہوتے ہیں, پھر لیٹیگیشنز, پھر یہ جو سول میٹرز ہیں کورٹ سے یہ سال سیٹل نہیں ہوتے. تو یہ 2-3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہیں کہ سب سے پہلے لیگیلٹی ہو جس جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. لیگل سے مراد یہ ہے کہ کیا جو لیٹ سے کوئی سوسائٹی ہے وہ اس کے پاس زمین موجود ہے, کیا فزیکلی کوئی انفراسٹرکچر اس نے وہاں پہ بنا لیا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کر لی ہے, کیا اس کے پاس ساری این او سیز پوری ہیں, کیا جو آدمی آپ کو یہ زمین یا جگہ یا فائل آفر کر رہا ہے تو وہ کریڈیبل ہے, خود سے وہ رجسٹرڈ ہے یا کہ نہیں, اور کیا آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے یا کہ نہیں. ان ڈاکومنٹڈ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو انگیج نہیں کر رہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. جی ناظرین, ریکا کے صدر کرنل آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آگاہ کیا اور عوام کو بتایا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اور اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. آج تک اتنا ہی. اپنے میزبان خالد بٹی کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے رہنے کے بعد